اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک الحق المبین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین خصوصاً علی سیدۃ النساء العالمین البتول الطاہرۃ الرشیدہ المجہولۃ قدرها الممنوعۃ ارثها المخفیۃ قبرها المظلوم بالها المقتول ولدها التي قالت بعد أبيها صبت علي مصائب لأنها صبت علی الایام سرنا لیالیا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین خصوصاً اللہم العن قاتلی فاطمۃ الزہراء اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر درود بر محمد و آلہ. ایک مرتبہ مل کے عظمت جناب سیدہ پہ بلند ترین صلوات بھیجیے گا. سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، بانو دو جہاں، مخدوم دو عالم، شہزادی سیدۃ النساء العالمین کی شہادت کے حوالے سے منعقد کی جانے والی ان سحروزہ مجالس عزا میں آج شب شہادت پر ہم گفتگو کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. ان مجالس عزا کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ مبارک کے کوثر کو تلاوت کیا گیا. سورہ مبارک کے کوثر، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، یہ قرآن مجید کا 108واں سورہ، قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ ہے، اور یہ مختصر ترین سورہ ہوتے ہوئے قرآن مجید کے ان سوروں میں شامل ہے جن سوروں کی تفسیر لاتعداد زبانوں میں کی گئی، لاتعداد مفسرین نے کی، جیسے کہ سورہ مبارک والعصر، جیسے کہ سورہ مبارک فاتحہ. ایک خاص امتیاز جو سورہ مبارک کے کوثر کو حاصل ہے، وہ امتیاز کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید کا جو پہلا سورہ ہے، سورہ مبارک فاتحہ،
یہ سورہ مبارک حمد، یا جسے سبع مثانی بھی کہتے ہیں، 7 آیات جو 2 مرتبہ نازل ہوئیں، ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں۔ اور آپ صاحبان علم و معرفت اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ سورہ مبارک حمد کو قرآن مجید کا دیباچہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا پریفیس ہے سورہ مبارک حمد۔ اگر پورے قرآن مجید کا آپ کو دیباچہ دیکھنا ہے، اسارہ دیکھنا ہے، سلالہ دیکھنا ہے، نچوڑ دیکھنا ہے، تو وہ سب رب قدیر نے جو کچھ بھی سورہ بقرہ سے سورہ مبارک والناس تک قرآن مجید میں بیان فرمایا اور پھیلا کے بیان فرمایا، اس سب کو سمیٹا تو سمیٹ کر سورہ مبارک فاتحہ میں بیان فرمایا ہے۔ یہ سورہ مبارک فاتحہ یا سورہ مبارک حمد کی ایک سگنیفیکنس ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک انفرادیت ہے کہ جو کچھ بھی پورے کے پورے قرآن میں موجود ہے، وہ پریسائزلی، وہ کنسائزلی، وہ اجمالی طور پر سورہ مبارک حمد میں یا سورہ مبارک فاتحہ میں یا سبع مثانی کے اندر موجود ہے۔ اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور آسان کروں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ مبارک حمد ہے، اور سورہ مبارک حمد کی تفسیر یہ پورا کا پورا قرآن ہے۔ تو اتنا اہم سورہ ہے یہ قرآن مجید کا، وہ سورہ کہ جس کے بغیر ہماری واجب نمازیں مکمل نہیں ہوتی ہے۔ لا صلاۃ الا بالفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے کہ جب تک اس میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے، سورہ حمد کو نہ پڑھا جائے۔ تو اتنا اہم ہے یہ سورہ، لیکن اتنا اہم ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے چیلنج کے طور پر اس سورے کو بیان نہیں کیا، ایون دو کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، لیکن اسے چیلنج کے طور پر نہیں بیان کیا۔ اس کے مقابلے میں سورہ مبارک کوثر کی اہمیت کیا ہے کہ یہ مختصر ترین سورہ ہے، لیکن اس سورے کو رب ذوالجلال نے ایک چیلنج کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ سورہ مبارک کوثر ایک چیلنج کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جس طرح سے تم اس سورہ کی نظیر نہیں لا سکتے ہو، اسی طرح سے تم اس شہزادی کی نظیر بھی نہیں لا سکتے کہ جس کے شان میں یہ سورہ نازل ہو رہا ہے۔ کل آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا، آپ کے اذان عالیہ میں کل کی گفتگو کی چاشنی یقیناً موجود ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چاشنی کے اندر ذکر فضیلت سیدۃ النساء العالمین کی مٹھاس موجود ہے۔ یہ ذائقہ آپ کی روح کے اندر اتر جانے والا ہے، یہ ذائقہ آپ کی روح کو بالیدگی عطا کرنے والا ہے، تازگی عطا کرنے والا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا اور آپ کے اذان عالیہ میں موجود ہوگا کہ بی بی کی شان میں نازل ہونے والا یہ سورہ، قرآن مجید کا یہ قصیدہ سیدۃ النساء العالمین، جب رسول اکرم نے املا کروایا، امیر کائنات نے جا کر کعبے کی دیوار پہ لگا دیا، آویزہ کیا، تو وہ سبعات معلقہ جو کہ عرصے سے قرآن جو کہ عرصے سے کعبے کی دیواروں پہ آویزہ تھے، شاہکار کلام تھا عرب کی شعراء کا، ایک رات گزری کہ ہر کسی نے اپنا کلام اتار کر اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ اس قصیدے کا مقابلہ دنیا کا کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے۔
اس قصیدے کا مقابلہ دنیا کا کوئی کلام نہیں کر سکتا. کوئی معرکۃ الآرا شاعر ہو، صاحب کلام ہو، صاحب دیوان ہو، بہترین سے بہترین کلام بھی اگر آب زرعی سے لکھوا کر اس کعبے کی دیوار پر لگا دے تو کعبے کو سجدہ وہی ہے جس کے لیے کعبے کو بنایا گیا ہے. کعبے کو سجدہ وہی ہے کہ جن کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا ہے. شعراء نے اپنے اپنے کلام اتارے، اپنے اپنے دیوان کے بہترین نمونے اتارے اور بے زبانی سے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ اس قصیدے کے سامنے ہمارا کلام کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کوثر کے قصیدے کا اور دنیا کے کلاموں کا. تو کل کے جملے کا اعادہ کروں گا کہ جس بی بی کے قصیدے کا مقابلہ دنیا کے قصیدے نہ کر سکے، اس بی بی کا مقابلہ دنیا والے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بی بی کا مقابلہ یہ دنیا والے کیسے کر سکتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلی آیت ہے. اے رسول میں نے تمہیں کوثر عطا کی. نہیں، اب یہ کل کی گفتگو کا فیض ہے، فیض دسترخوان فضیلت سیدۃ النساء العالمین ہے، جس کے دروازے سے آ کر ملک بھیک لے کر جاتا ہے. اس کے دروازے پہ آپ نے اپنے دامن کو پھیلایا ہوا ہے، وہاں سے عطا ہے، آپ کو سمیٹنا ہے. اے محمد میں نے نہیں، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کی نماز کو ادا کرو. انشاءاللہ گفتگو میں آئے گا یہ کون سی نماز ہے. اپنے رب کی نماز کو ادا کرو، قربانی کیا کرو. اِنَّا شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا، بے نشان رہے گا، بے اولاد رہے گا، منقطع النسل رہے گا. توجہ رکھے گا. میں نے کل جملے عرض کیے تھے، اعادہ کر رہا ہوں ان معزز سننے والوں کے لیے جو کل بوجہ مجبوری اس فرش فضیلت پہ حاضر نہیں ہو سکے تھے. انہیں گفتگو کے دائرے میں لینے کے لیے، لوپ آف ڈسکشن میں لینے کے لیے اعادہ کر رہا ہوں کہ اس 108ویں سورہ کے اندر جو مکے میں نازل ہوئی، اس میں رب قدیر نے 3 آیات کو رکھا. ان 3 آیات میں 42 حروف ہیں اور 10 کلمات ہیں. ان 10 کلمات میں سے 6 کلمے ایسے ہیں، 6 الفاظ ایسے ہیں جو رب قدیر نے فقط اور فقط سورہ مبارک والکوثر میں رکھے. نہ اس سے پہلے قرآن میں کہیں استعمال ہوئے، نہ اس کے بعد قرآن میں کہیں استعمال ہوئے ہیں. یہ انفرادیت ہے. 10 الفاظ میں سے بھی لے رب کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے بہت سے معنی ہیں جو قرآن مجید میں 241 ٹائمز آیا ہے. اس کے علاوہ جو بھی الفاظ ہیں وہ ربط کے لیے ہیں، وہ جوڑنے کے لیے پورے معانی کے ساتھ لے رب کا ہے جو اور مقامات میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ 6 کہیں موجود نہیں، جو 3 ہیں باقی وہ ربط کے لیے، جیسے ہوول ابتر، یہ ہوا ربط کے لیے ہے. تو اس کے کوئی معانی نہیں ہوتے جب تک یہ کسی لفظ کے ساتھ نہیں ملتا ہے. 6 ایسے ہیں جو پہلے بھی کہیں نہیں آئے، جو بعد میں بھی کبھی نہیں آئے. کل میں بیان کر چکا ہوں. یہ 6 الفاظ کون سے ہیں؟ اعطیناکا، ہم نے عطا کیا. کوثر عطا کی. نہ اعطیناکا پہلے کبھی آیا، نہ کوثر پہلے کبھی اور بعد میں کبھی آیا. ان اعطیناکا الکوثر فصل، یہ فصل نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آیا. لے رب کا 241 ٹائمز آیا ہے. یہ میں بتلا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے. فصل رب کا وانحر، یہ وانحر نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آیا. ان شأنک
اکا، اب انا ایک کنیکٹ کرنے والا ورڈ ہے، یہ بہت سے مقامات پر آیا، ان شان اکا، یہ شان اکا نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آیا، ہوول ابتر، یہ ہوا کا لفظ کنیکٹنگ ورڈ ہے، ہوول ابتر، یہ ابتر نہ پہلے کبھی آیا ہے نہ بعد میں کبھی آیا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ 6 الفاظ قرآن مجید میں فقط اور فقط سورہ مبارکہ کوثر میں آئے ہیں۔ تیزی سے میں آگے بڑھوں، یہ جو اس کی پہلی آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اب یہ بتلائیے کہ اس میں کتنی ہستیوں کا تذکرہ ہے؟ بہت آسان ہے، اِنَّا آتیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ ایک موتی ہے جو عطا کر رہا ہے، ایک وہ ہے جسے عطا کیا جا رہا ہے، ایک وہ ہے جو عطیہ ہے، دیا جا رہا ہے۔ غور کیجئے گا، 3 سمجھ، عطا کرنے والا، عطا کو پانے والا، اور جو عطا کیا جا رہا ہے وہ عطیہ۔ صحیح ہے نا؟ یہ تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ بہت obvious ہے کہ اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ تو اس پہلی آیت کے اندر کتنی ہستیوں کا تذکرہ ہے؟ جی 3۔ اب آگے چلیں گے، یہی فیض منبر ہے، یہی فیض مجلس عزا ہے کہ جو یہاں پر آ جائے قرآن اس کے لیے ناشناسا نہیں رہا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ان کا دروازہ ہے، ان کا در ہے، ان کی بارگاہ ہے، جو چلتے پھرتے قرآن ہیں، قرآن ناطق ہیں، جو مفسر قرآن ہے، عالم قرآن ہیں۔ یہ کن کی بارگاہ ہے؟ جو قرآن کو اوراق قرآن پہ نہیں پڑھتے ہیں، لوح محفوظ سے پڑھ کر آیا کرتے ہیں۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ اس میں کتنی ہستیوں کا تذکرہ ہے؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا، انا، انا اور انی کا، میں اور ہم کا فرق کل میں نے بہت اجمالی طور پہ بیان کیا تھا۔ دیکھیے، قدرت نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کی، اگر یہ کہنا ہوتا تو انی آتیتک بولتا کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کی۔ انی آتیتک نہیں ہے، انا آتیناک ہے، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اس ہم نے بتلایا کہ اس پہلی آیت میں 3 کا تذکرہ نہیں ہے، 4 کا تذکرہ موجود ہے۔ غور کیجئے گا، چلیں اب آسان کر کے تاکہ بچے ہمارے ساتھ آگے بڑھیں، نوجوان آگے بڑھیں۔ اگر ہوتا انی آتیتک الکوثر، میں نے تمہیں کوثر عطا کی، تو ایک عطا کرنے والا، ایک عطا کرنے والا، ایک وہ جسے عطا کیا جا رہا ہے، ایک وہ جو عطیہ ہے، تو 3 کا تذکرہ ہوتا۔ لیکن یہاں کا انی آتیتک نہیں ہے، بلکہ انا آتیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ تو اس انا کے اندر ایک نہیں بلکہ 2 ذوات مقدسہ ہیں جن کے ذریعے سے کوثر رسول کو عطا ہو رہی ہے۔ اب اس کو تلاش کرنا ہے، اس کی جستجو کرنا ہے، لیکن پہلے میں آگے بڑھوں۔ یہ کوثر جو عطا ہوئی، کیا مقام سید عالم ہے، کیا مقام ہے اس نبی کا کہ جس کو کوثر عطا ہو رہی ہے، جس کو کوثر کی صورت میں ایک نعمت بے بہا سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ وہ نعمت بے بہا، غور کیجئے گا، یہ وہ نعمت بے بہا جو رسول کو مکے کی گلیوں میں نہیں ملی ہے۔ غور کیجئے گا، ایک ایک جملے پہ غور۔ یہ وہ نعمت بے بہا جو رسول کو مکے کی گلیوں میں نہیں ملی ہے، یہ وہ نعمت عظما جو رسول کو مدینے کی گلیوں میں نہیں ملی ہے۔ اور آسان کروں، یہ وہ نعمت عظما جو رسول کو اس دنیا کی وسعتوں میں نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس نعمت کو عطا کرنے کے لیے رب قدیر نے اپنے رسول کو فرش سے عرش میں بلایا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔